بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فَإِنِ ادَّعَى إِبَاقَهُ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوَّلًا أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ ثم حلف بائعه بالله لقد باعه وسلمه وما أبق قط أو بالله ما له حق الرد عليك من دعواه هذه أو بالله ما أبق عندك قط لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب إنما لم يحلف بهذين الطريقين إذ في الأول يمكن أن لا يكون العيب وقت البيع فيحدث بعد البيع قبل التسليم وعلى هذا التقدير للمشتري حق الرد أيضا. وأما في الثاني فلأن البائع يمكن أن يؤول كلامه بأن يكون المراد أن العيب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم بمعنى أن وجود العيب عند كل واحد منهما منتف فيمكن أنه كان موجودا عند التسليم للبيع. فإن قلت هذا الاحتمال ثابت في قوله لقد باعه وسلمه وما أبق قط أي وجد كل واحد منهما وما أبق عند وجود كل واحد فيمكن أنه قد أبق عند وجود التسليم للبيع. قلت كلمة قط تنافي هذا المعنى لأنها موضوعة لعموم السلب في الماضي وذلك المعنى هو سلب العموم. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر دو چیزیں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مشتری جو عیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایسا عیب ہے جس میں تکرار پایا جاتا ہے، یعنی وہ بار بار وجود میں آ سکتا ہے، تو اس عیب کو کیسے ثابت کیا جائے گا، مشتری اپنی اس دعویٰ کو کیسے ثابت کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر مشتری اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کر پاتا، بینہ نہیں قائم کر سکتا اس بات پر کہ بائع کے پاس یہ عیب موجود تھا، تو اس صورت کے اندر بائع سے جو قسم لی جائے گی وہ کیسے لی جائے گی، ان کلمات سے وہ قسم لی جائے گی۔ تو یہ دو باتیں اس عبارت کے اندر موجود ہیں۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ مدعی اپنے اس دعویٰ کو ثابت کیسے کرے گا، پھر اس کے بعد طریقہ جو حلف ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنِ ادَّعَى، اگر مشتری دعویٰ کرتا ہے إِبَاقَهُ، غلام کے بھاگنے کا۔ إباق چونکہ غلام کے اندر عیب ہے، وہ اگر بھگوڑا ہے، بھاگتا ہے تو یہ عیب ہے۔ اقام بینۃ اولا، تو پہلے مشتری بینہ قائم کرے گا اس بات پر انہ ابق عندہ، کہ یہ غلام اس کے پاس بھاگا ہے، یعنی یہ عیب مشتری کے پاس پایا گیا ہے۔ پہلے تو اس بات کو ثابت کرے، چونکہ بھاگنا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو غلام کے اندر اثر انداز ہوگا اور نظر آ رہا ہوگا کہ یہ غلام بھاگا ہے یا نہیں بھاگا، کیونکہ عیب مشاہدے میں تو نہیں ہوتا اس وقت، یعنی جب یہ ایک بار گزر جائے، ایک بار ہو جائے تو پھر اس کے بعد خبر سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو مشتری کو پہلے تو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ یہ مشتری کے پاس بھاگا ہے۔ جب وہ اس بات کو ثابت کرے بینہ سے تو پھر اس کے بعد ثم حلف بائعہ، یہاں کچھ عبارت محذوف ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اب اس بات پر بھی بینہ لاؤ کہ یہ عیب بائع کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر وہ دونوں بینہ قائم کر دیتا ہے اس صورت کے اندر تو بائع سے حلف لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ دوسری بینہ قائم نہیں کرتا کہ بائع کے پاس یہ موجود تھا، تو اس صورت کے اندر پھر بائع سے قسم لی جائے گی۔ بائع سے قسم کیسے لی جائے گی، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ ذکر کر دوں کہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ غلام کا بھاگنا کن صورتوں میں عیب شمار ہوتا ہے مشتری کے پاس۔ آپ کو بتایا تھا کہ بچپن کے اندر بائع کے پاس غلام بھاگا اور جوان ہونے کے بعد وہ مشتری کے پاس بھاگتا ہے تو یہ عیب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، کیونکہ ان کے اسباب مختلف ہیں۔ ایسے ہی اور باتیں بھی آپ سے ذکر کی تھی اس سے متعلق، تو وہ چیزیں ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ایباق غلام کا بھاگنا کب عیب شمار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف غلام کے بھاگنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عیب جس کے اندر تکرار مشروط ہے، کہ اس کے اندر تکرار پایا جاتا ہے، بار بار وہ ہوتا ہے، جیسے پیشاب کرنا ہے، چوری کرنا ہے، پاگل پانا ہے، تو یہ وہ امور ہیں جو ایسا نہیں کہ ایک ہی بار ہوتے ہیں اور دوبارہ نہیں، یہ بار بار ہوتے ہیں، اس کا وجود بعد میں پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے تمام کے تمام امور اس مثال میں داخل ہوں گے، صرف ایباق سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو پہلی چیز ذکر کر دی کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کیسے کرے گا، دو بینہ سے اپنی بات کو ثابت کرے گا۔ اب جب اس نے دوسری بینہ قائم نہیں کی، یہ عیب بائع کے پاس بھی موجود تھا، تو اب بائع سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ، لیکن قسم کن کلمات سے لی جائے گی،
یہاں ماتن رحمہ اللہ نے 3 کلمات بطور مثال ذکر کیے جن کے ذریعے آپ قسم لیں، اور 2 کلمات وہ ذکر کیے مثال کے طور پر جن سے آپ قسم نہیں لے سکتے. ان کے اندر یعنی وہ کلمات ایسے ہیں کہ جس میں دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے، جس میں بائع کو فائدہ ہو جائے گا اور مشتری کو نقصان ہو جائے گا. عبارت دیکھیے، پہلا طریقہ قسم لینے کا باللہ، کہ تم قسم اٹھاؤ اللہ کی قسم، لقد باعہ، کہ میں نے اس کو، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ بائع کی طرف منسوب کر کے کر رہا ہوں. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ قسم اٹھائے کہ اس نے بیچا ہے اور حوالے کیا ہے اور وہ اس کے پاس کبھی نہیں بھاگا. لیکن میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ سمجھانے کی خاطر جو بائع کا جو کلمات ادا کرے گا وہ ہیں لقد باعہ، کہ میں نے اس کو بیچا، وسلمہ، اور اس کے حوالے کیا، وما ابق قط، اور کبھی بھی یہ غلام نہیں بھاگا. او باللہ ما لہ حق الرد علیک، یا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ اللہ کی قسم اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے واپس کرنے کا، من دعواہ ہذہ، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یعنی عیب کا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی بنیاد پر اس کو، مجھے یہ مبیع واپس کرنے کا حق نہیں ہے. او باللہ ما ابق عندک قط، یا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ اللہ کی قسم یہ میرے پاس کبھی بھی نہیں بھاگا، یعنی یہ میرے پاس اس کے اندر بھاگنے کا عیب کبھی تھا ہی نہیں. تو ان 3 کلمات سے اس سے قسم لے لی جائے. لا باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، اب 2 وہ مثالیں ہیں جن سے قسم نہ لی جائے، اور ایسے قسم نہ لی جائے کہ اس سے کہا جائے کہ تم کہو اللہ کی قسم لقد باعہ، کہ میں نے اس کو بیچا، وما بہ ھذا العیب، اور اس وقت اس کے اندر وہ عیب نہیں تھا. اس میں کیا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آگے عبارت میں خود ہی آ رہا ہے، وہی سمجھاؤں گا. ولا باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، اور ایسے ہی وہ قسم نہیں اٹھا سکتا ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو بیچا، اس کے حوالے کیا، اور یہ عیب اس وقت اس میں موجود نہیں تھا. اب بات شروع ہوتی ہے کہ کیوں قسم ان کلمات سے نہ لی جائے. فرماتے ہیں انما لم يحلف بهذين الطریقین، یہ جو آخر میں 2 طریقے بیان کیے ان سے اس سے قسم اس لیے نہیں لی جائے گی، اذ فی الاول يمکن، پہلی صورت کے اندر، پہلی صورت کون سی ہے؟ باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، یہ پہلی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر ممکن ہے اللہ یکون العیب وقت البیع، کہ بیع کے وقت وہ عیب نہ ہو. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس کو بیچا، اس وقت عیب اس میں نہیں تھا، تو بیع کے وقت عیب نہیں ہوگا. لیکن فیحدث بعد البیع، بیع کے بعد وہ عیب اس میں پیدا ہو گیا، قبل التسلیم، ادائیگی کرنے سے پہلے، قبضہ دینے سے پہلے وہ عیب پایا گیا. تو اب اس صورت کے اندر یہ اپنی قسم میں سچا ہے کہ جب اس نے بیچا اس وقت عیب موجود نہیں تھا، اور مشتری اس کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر بعد البیع وقبل التسلیم عیب پایا جائے تو مشتری کو پھر بھی حق ہوتا ہے کہ وہ چیز واپس کرے. یعنی جب تک مشتری کے قبضے میں سلیم عن العیب اس مبیع کو نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اس کو حق ہے کہ اس کو واپس کرے خیر عیب کو استعمال کرتے ہوئے. تو اس صورت کے اندر بائع کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ حانث نہیں ہوگا، اور مبیع بھی اس کا نکل جائے گا، عیب زدہ مبیع آگے چلا جائے گا، اور مشتری کا نقصان ہو جائے گا کہ اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس صورت کے اندر بھی اس عیب زدہ مبیع کو واپس کرتا. وعلی ھذا التقدیر، اور اس ترتیب پر یا اس معنی پر للمشتری، مشتری کو حق حاصل تھا، حق الرد ایضاً، کہ وہ اس چیز کو واپس لٹا سکے. بہرحال یہ تو پہلے جو ذکر کیا تھا باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، اس کے اندر جو خرابی آ رہی تھی اس کو ذکر کیا. اب دوسرا ہے باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، وسلمہ اس کلمہ کا اضافہ ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو بیچا، اس کے حوالے کیا، یہ عیب اس وقت موجود نہیں تھا. اما فی الثانی، دوسرا جو قول ہے اس میں یہ خرابی ہے، فلأن البائع، کیونکہ بائع یمکن، ممکن ہے، ان یؤول کلامہ، کہ وہ اپنے اس کلام کی یہ تعویل کرے، بأن یکون المراد ان العیب لم یکن موجودا عند البیع والتسلیم، کہ بیع اور تسلیم، حوالے کرنا، ادائیگی اور بیع، ان دونوں کے مجموعے کے وقت یہ عیب موجود نہیں تھا. بمعنی ان وجود العیب عند کل واحد منہما منتف، یعنی اس کی اس بات کا یہ معنی بنے گا کہ ان دونوں کے پائے جانے، بیع اور تسلیم کے پائے جانے کے وقت یہ موجود نہیں تھا، یہ عیب نہیں تھا. فیمکن انہ کان موجودا عند التسلیم الی البیع، تو ممکن ہے جب وہ ادا کر رہا تھا، حوالے کر رہا تھا، اس وقت ہو اور بیع کے وقت نہ ہو، کیونکہ بیع کے بعد وہ چیز پیدا ہوئی اس کے اندر. یہ دوسرے کلمات کے اندر جو خرابی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا لقد باعہ وسلمہ، تو مطلب یہ ہے کہ عند مجموعۃ البیع والتسلیم،
بیع اور تسلیم دونوں کی موجودگی میں یہ عیب نہیں تھا. تو ممکن ہے دونوں کی موجودگی میں تو نہیں تھا، بیع کے وقت نہیں تھا، لیکن صرف تسلیم کے وقت تھا. تو اب وہ اپنی بات میں سچا ہو گیا کہ اس نے مجموعے کا کہا، مجموعے پر قسم اٹھائی اور مشتری کا نقصان ہو گیا. اب آگے ایک اعتراض ذکر کیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلمات آپ نے ذکر کیے ان کے اندر بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے بیع اور تسلیم کے مجموعے پر قسم اٹھائی ہو. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں، هذا الاحتمال ثابت، یہ جو آپ نے احتمالات ذکر کیے ہیں یہ پائے جاتے ہیں فی قوله، اس کلام کے اندر، یعنی جو آپ نے جواز کے کلمات یا تحلیف کے کلمات ذکر کیے ہیں. لقد باعه وسلمه، یقیناً اس نے اس کو بیچا، یعنی اللہ کی قسم میں نے اس کو بیچا، اس کے حوالے کیا. وما بقى قط، اور کبھی بھی وہ نہیں بھاگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باعه وسلمه، ان دونوں کے مجموعے کے وقت وہ کبھی بھی نہیں بھاگا. ای وجد کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک پایا گیا. وما بقى عند وجود کل واحد، دونوں کے مجموعے کے وقت وہ نہیں بھاگا، اس کے اندر یہ عیب نہیں تھا. فیمکن انه قد ابقى عند وجود التسلیم الى البيع، تو ممکن ہے تسلیم جب یعنی حوالے کیا جا رہا تھا اس وقت عیب موجود ہو، بیع کے وقت موجود نہ ہو، یعنی یہاں پر بھی تو مجموعے کا معنی لیا جا سکتا ہے. قلت، میں یہ جواب دوں گا، کلمۃ قد تنافی هذا المعنى، کہ اس پورے کلام کے اندر جو یہ کلمہ قد ہے یہ آپ کے اس احتمال کے منافی ہے. آپ جو معنی بیان کر رہے ہیں اس کے منافی ہے. کیسے منافی ہے؟ لأنها موضوعة لعموم السلب في الماضی، کلمہ قد عربی زبان کے اندر عموم سلب کے لیے آتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں. عموم سلب گزرے ہوئے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفی کو مکمل طور پر سابقہ زمانے میں ثابت کرتا ہے، یعنی ماضی کے ہر حصے پر، ہر جز پر وہ نفی کو ثابت کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے ما رأیت الکتاب الفلانی قط، فلاں کتاب میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مطلب یہ ہے کہ سابقہ مکمل زمانے کے اندر، قریب ہو یا بعید ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، عموم کے ساتھ کسی بھی موقع پر کسی بھی حصہ میں ماضی کے میں نے یہ کتاب نہیں دیکھی. وذلك المعنى، اور جو معنی آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ اعتراض کر رہے ہیں، هو سلب العمومی، وہاں پر عموم کو سلب کیا جا رہا ہے، اور جو ہم نے بات کی تھی اس میں سلب کو عموم کیا جا رہا ہے. یہ جو سلب العموم آخر میں ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عموم کا سلب کرنا. عموم کا سلب کرنے کا مطلب یہ ہے خصوص پیدا کرنا، یعنی آپ نے عموم کو ختم کیا تو خصوص پیدا کیا. خصوص پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زمانوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی گئی، بقیہ زمانے کے اندر یہ چیز پائی گئی یا اس کا پایا جانا ممکن تھا، اس کا وجود ممکن تھا. تو سلب العموم مطلب یہ ہے کہ عموم کو آپ سلب کریں اور خصوص کو ثابت کریں، اور عموم السلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلب کو عام کریں، سابقہ زمانے کے اندر نفی کو عام کریں. سلب نفی کو کہتے ہیں کہ سابقہ زمانے کے اندر آپ نفی کو عام کر دیں. آپ اس کو استغراق النفی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفی کے اندر سابقہ سارا زمانہ ڈوبا ہوا ہے، اس پر وہ محیط ہے. بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے مشتری کے وہ دعویٰ جس کے اندر وہ کسی ایسے عیب کا دعویٰ کرتا ہے جس میں تکرار پایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار پڑا، کیسے اس کو ثابت کرے گا، اور پھر بائع قسم کیسے اٹھائے گا جب مشتری کے پاس بینہ نہ ہو کہ بائع کے پاس یہ عیب موجود تھا. تو بقیہ جو مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.